اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بکر میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک 10 سالہ گڑیا کو پولیس گردی، عدلیہ گردی اور معاشرتی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور یہ نظام یقینی طور پہ اپنے انجام کی طرف گامزن ہے۔ یہ واقعہ ہے محمد نذیر کی بیٹی ہے 10 سالہ صوبیہ بطول، جو کہ گنجے بلوچاں والا اسکول میں پڑھتی ہے۔ منڈی ٹاؤن بھکر کا یہ واقعہ ہے۔ محمد نذیر بھٹے پہ کام کرتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہوئی، وہ اپنی بیوی کو لے کے ہاسپیٹل پہنچا۔ اس کے مطابق دل کا مسئلہ تھا اس کی بیوی کا۔ اس کی بیوی کو وہاں پہ ایڈمٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو وہ واپس آیا، اپنے بچوں کو سکول سے لے کے اپنی نانی اماں کے گھر چھوڑا انہیں، اور واپس ہاسپیٹل چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بچی گھر میں تھی، اس کو گھر والوں نے کہا، یعنی نانی اماں نے کہا کہ صرف لے کے آ جاؤ دکان سے۔ تو وہ بچی صرف لینے کے لیے نکلی گھر سے، لیکن واپس نہ آئی۔ 2 گھنٹے کے بعد گھر والوں نے رابطہ کیا کہ بچی صرف لینے گئی تھی، واپس نہیں آئی۔ تو بقول محمد نذیر کے اس نے بچی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، نہ ملی۔ تو اس نے پولیس سے رجوع کیا، لیکن اس دوران اس کو سمیع اللہ نامی شخص کا فون آیا کہ ہم نے تمہاری بچی کا نکاح کر دیا ہے۔ اب پولیس کو، جو اس بچی کا والد ہے محمد نذیر، اس بچی کا بے فارم دے کے آیا، درخواست جمع کرائی کہ میری بچی کو فوری طور پہ بازیاب کرایا جائے۔ میری بچی کی ایج جو ہے 10 سال ہے۔ لیکن پولیس نے کیا کہا کہ صبح آ جانا، پرچہ ہو جائے گا اور آپ کی بچی کو بازیاب کرا لیں گے۔ میں حیران ہوں اس غیرت مند پولیس آفیسر پہ جو وہاں پہ موجود تھا، کہ اگر اس کی اپنی بیٹی کو کوئی اس طرح سے اغوا کر لیتا، اس 10 سالہ بچی چاہے 40 سالہ ہی خاتون کو اغوا کر لے، تو کوئی بھی غیرت مند انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اس پولیس کی غیرت کہاں گئی ہے؟ سمجھ اس چیز کی نہیں آتی۔ تو بہرحال انہوں نے محمد نذیر کو بھیج دیا کہ کل آنا، تمہاری بچی کی بازیابی کی کوشش کریں گے۔ اب حالانکہ ایک سیکنڈ ایک غیرت مند انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے کہ جس کی بچی کو اغوا کر لیا جائے، لیکن غریب آدمی تھا، کیا کرتا، واپس آ گیا۔ جب صبح پہنچا پولیس کے پاس تو پولیس نے جو FIR درج کی وہ 16 سال کی درج کر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو بے فارم دے کے گیا ہوں اور بچی کی ایج جو ہے 10 سال ہے، آپ نے 16 سال کیوں لکھی ہے؟ اب یہاں سے ایک بھیانک ترین کردار سامنے آتا ہے۔ عدلیہ کو یا تو پولیس سے باز پرس کرنی چاہیے کہ تم نے ہمارا نام استعمال کیوں کیا، یا پھر اگر عدلیہ اس پہ نوٹس نہیں لیتی تو ڈیفینیٹلی عدلیہ بذات خود اس میں انوالو ہے۔ جب اس نے کہا کہ بچی کی میں آپ کو 10 سال کا بے فارم دے کے گیا ہوں، آپ نے 16 سال کیوں لکھی ہے ایج اس کی، تو آگے پولیس والوں کا جو جواب تھا بڑا بھیانک تھا۔ کہتے ہیں کہ کل بچی کورٹ میں جا کے بیان ریکارڈ کرا دے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ تو کیا ہم نے اپنی جان کو پھنسانا ہے، اپنے آپ کو پھنسانا ہے؟ یہ اس مظلوم کے ساتھ رویہ ہے پولیس کا۔ جب اس نے لاجیکلی ایک کویشچن کیا تو کہ میں تو 10 سال کی ایج کا بے فارم آپ کو دے کے گیا ہوں، آپ نے 16 سال کیوں لکھا ہے؟ تو پولیس والے کیا کہتے ہیں، عدلیہ کو آڑ بنا کے انہوں نے سامنے کس کو کیا؟ عدلیہ کو، کہ عدالت میں جا کے بچی اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے گئی ہوں، یعنی ہم نے
عدلیہ کی بنیاد پہ، عدلیہ کی وجہ سے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کی بچی کو بیچنے کا یہ کام ہم نے عدلیہ کی بنیاد پہ کیا ہے۔ تو بہرحال جج صاحبان کو اس چیز کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے، لیکن اس بچی کو کس وقت عدالت میں پیش کیا گیا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو نکاح نامہ پیش کیا گیا وہاں پہ بچی کی ایج 19 سال لکھ دی گئی۔ باپ کہہ رہا ہے، اس کا بے فام کہہ رہا ہے کہ بچی کی ایج 10 سال ہے، پولیس نے 16 سال لکھ دی، عدالت میں 19 سال، اور جج صاحبان نے بھی ماشاء اللہ چشم بد دور اس بچی کا 19 سال کا یہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بے فام کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے 19 سال کا یہ نکاح نامہ ایکسیپٹ کر لیا اور بچی کو باپ سے جدا کر کے جانے دیا اس گینگ کے ساتھ جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا۔ اب وہ محمد نذیر کہتا ہے کہ میری شادی حالانکہ 2009 میں ہوئی ہے، اور کہتا ہے بچی 2012 میں پیدا ہوئی اور اس کا ایک بچہ 2014 میں پیدا ہوا ہے۔ اس تمام تر ثبوت کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں ڈی پی او کے پاس بھی گیا ہوں، ڈی پی او نے مجھے دوبارہ عدلیہ کی طرف بھیجا کہ آپ عدالت میں جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کہتا ہے جب میں عدالت میں جاتا ہوں تو وہاں پہ میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ میں بھٹے پہ کام کرنے والا ایک مزدور ہوں، غریب آدمی ہوں، میں بچوں کے لیے مزدوری کروں یا پھر عدالتوں کے چکر لگاؤں؟ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میری بچی مجھے واپس کی جائے۔ حتیٰ کہ وہ بیچارہ رو پڑا کہ میری بچی مجھے واپس کر دی جائے، جب جوان ہو جائے گی میں پھر بھی ان کو دے دوں گا، نکاح کر دوں گا، لیکن ابھی میری بچی کو واپس کیا جائے۔ میں حیران ہوں ان ججز پہ جن کے سامنے اس بچی کو پیش کیا گیا۔ اب اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ججز، تو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء کی ورس نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان عورتوں کے نکاح، کس کے؟ عورتوں کے، وہ تو ابھی معصوم بچی ہے، ان عورتوں کے نکاح ان کے گھر والوں کی اجازت سے ہی کرو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی بچی کا، کسی عورت کا نکاح اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت خدا کی طرف سے ہے اور خدا ہی نے ہی نکاح کا قانون دیا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی جج اپنی مرضی سے کسی نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے، کسی فاسق نظام کا قانون نہیں ہے۔ تو ہم عدلیہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کریں، یہ اتنے ظلم اس قوم پہ نہ کریں کہ کل کو آپ لوگ برداشت نہ کر پائیں۔ یہ 10 سال کی بچی، 12 سال کی بچی، 14 سال کی بچی، لوگوں کی بہنیں بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں، اور ان کے پیچھے سپورٹ کے لیے یہی ججز اور یہی پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ دعا زہرا کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کراچی میں، حیدرآباد سے جو واقعہ ہوا ہے اس میں ایک غریب انسان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، گلگت میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ آخر ہماری عدلیہ کار کیا رہی ہے، ہماری پولیس کار کیا رہی ہے؟ پچھلے 1 سال میں 40,000 بچیاں اغوا ہوئی ہیں اس ایک صوبے پنجاب میں۔ آخر یہ ہمارا نظام چاہتا کیا ہے؟ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا، ان بچیوں کو واپس اپنے والدین کے سپرد کیا جائے اور ان کو اغوا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی انسان کی آہ اس ملک کو بھی لے جائے، اس نظام کو بھی لے جائے، اور یہ لوگ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس نظام کا حصہ ہیں، جو اس نظام کو انجوائے کر رہے ہیں، اگر یہ نظام نہیں رہے گا غریب کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا، نقصان ہوگا تو انہی لوگوں کا ہوگا۔
اور یہ بھی مت سمجھیں کہ یہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے پیسے کما کے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، باہر بھی جائیں گے تو خدا وہاں پہ بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی، اسی لیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اس کے، جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ان فیصلوں پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ عوام اتنی بے چین ہو چکی، جن پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے، مہنگائی کا بوجھ ان پہ لاد دیا گیا، اس کے باوجود عوام نے شکوہ زیادہ نہیں کیا، مگر اب ان کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اس ملک میں اٹھا کے یہ سسٹم بیچ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس محمد نذیر کی بیٹی بھی اور باقی جتنی بچیاں اغوا ہوئی ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے گا اور ان کے والدین کے سپرد کیا جائے گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔